نحمدہ व نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک صحابی رسول کا قبر کو متوجہ کرنا، قبر سے سوال کرنا، اللہ پاک کی قدرت کا ظاہر ہونا، قبر سے آواز کا آنا، یہ واقعہ ہے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ ہیں۔ جب وہ قبرستان پہنچتے ہیں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو متوجہ کر کے یہ کہتے ہیں، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک اہادہ بنت محمد، اے قبر تجھے پتہ ہے، تو جانتی ہے تیرے اندر کون سی ہستی آ رہی ہے؟ آپ علیہ السلام کی لخت جگر، آپ علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی، اور قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک ہذہ بنت محمد وزوجۃ علی وام الحسن والحسین، اے قبر تجھے پتہ ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو شیر خدا ہیں، ان کی زوجہ محترمہ آ رہی ہیں، اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی والدہ ماجدہ آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر ما انا موضع حسب ولا نسب انما انا موضع عمل صالح، اے ابا ذر، اے ابو ذر، میں یہ نہیں دیکھتی کہ میرے اندر کس کی بیٹی، کس کی بیوی، کس کی ماں آ رہی ہے، میں تو حسب نسب کا گھر نہیں، میں تو عمل صالح کا گھر ہوں، میرے پاس جو عمل لے کر آئے گا میں اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی، اس کے لیے جنت کا باغ بن جاؤں گی۔ قبر روزانہ یہ 4 اعلان کرتی ہے، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، انا بیت الوحشہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الغربہ، میں بہت ہی تاریکی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، میرے اندر دھیان سے آنا، میرے اندر عمل کی روشنی لے کر آنا۔ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر میں روشنی پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر پر پہنچتے، اس قدر روتے، بل لحیتہ، ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا امیر المؤمنین آپ جنت جہنم کے تذکرے سے نہیں روتے، قبر کے تذکرے سے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس میں پار ہو گیا باقی ساری منزلوں میں پار ہو جائے گا، اگر کوئی اس میں پھنس گیا باقی ساری منزلوں میں پھنس جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں، اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سورت آپ کے اوپر بمنزلہ پرندے کے پر بچھا لیتی ہے اور عذاب قبر کو قریب نہیں آنے دیتی۔ سورہ ملک کا اہتمام کریں، اللہ تعالی ہر مسلمان مرد عورت کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔